الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم و معزز سامعین و ناظرین کرام، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 104 سے 108 تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جی، لوگوں کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کیجیے، لوگوں کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کیجیے۔ اور بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا عقیدہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق بنائیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، پیارے نبی آپ فرما دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگ۔ یا ایہا الناس کا خطاب ہے، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ہے، آپ کے سامنے یہ بات بتائی ہے۔ قرآن پاک میں کہیں خطاب ہے یا اہل الکتاب، یہودیوں اور عیسائیوں کو خطاب ہوتا ہے یا اہل الکتاب کے ذریعے، اور یا اہل الکفار، یا ایھا الذین کفروا، کافروں کو خطاب ہوتا ہے، اور اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا صرف ایمان والوں کو خطاب ہوتا ہے۔ جب یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب ہو تو سارے انسانوں کو خطاب ہوتا ہے۔ کس کو خطاب ہوتا ہے؟ سارے انسانوں کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی آپ فرما دیجئے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے سارے انسانوں۔ اور ذکر سارے انسانوں کا ہے، اور مراد اس سے مکہ کے کافر جو اس وقت موجود تھے وہ بھی مراد ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی یہ خطاب ہے۔ ان کنتم فی شک من دینی، کہ ان لوگوں کو کہہ دیں کہ اے لوگوں، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، تردد کا شکار ہو کہ میرا دین، میرا عقیدہ کیا ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، جو تم نے اپنے حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والے، مشکلات حل کرنے والے اور غائبانہ مدد کرنے والے بنا رکھے ہیں، مورتیاں بنائی ہیں اپنے ہاتھوں سے پہلے بزرگوں کی، اور انہی مورتیاں، انہی بتوں کی تم نے عبادت شروع کر لی ہے، تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان خداؤں کی اور ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جو تم نے خود ہی تراش کر ان کی عبادت شروع کر لی۔ اچھا، تو نبی علیہ السلام کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، تمہیں وفات دیتا ہے، اس ذات کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ۔ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات، اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے اچھے بہترین عمل کون لے کر آتا ہے اللہ کے پاس۔ اور دوسری جگہ بھی ہے قرآن پاک تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ تو وہاں پر بھی ہے کہ نفع نقصان کا، زندگی موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو حضور کہنے لگے کہ اے کافروں، میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تصدیق کروں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تصدیق کروں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا بنوں، مومنین میں سے ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنا چہرہ سیدھا رکھوں اس دین کی طرف جو دین حق ہے، دین حق ہے، دین اسلام ہے، اس کی طرف اپنے چہرے کا رخ سیدھا رکھوں اور باقی سارے ادیان سے بیزاری کا اعلان کروں۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں ان سے بیزاری کا اعلان کروں اور اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو دین اسلام کی طرف سیدھا رکھوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو خطاب فرماتے ہیں کہ پیارے نبی، آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو کہنا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لیکن خطاب سب کے لیے ہے، ہم سب کے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ تم مشرکوں میں سے نہ ہونا، ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیے ہیں۔ اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوا، اسی شرک پر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں حضور نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اپنے پیارے صحابی کو، کیا میرے پیارے صحابی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے زندہ جلا دیا جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں کو، جھوٹے معبودوں کو نہ پکارنا جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر ان جھوٹے معبودوں کی عبادت کرو بھی، ان کے آگے جھکو بھی، ان کے آگے سجدے بھی کرو، پھر بھی وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اور اگر تم ان کی عبادت نہ کرو تو پھر بھی تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہیں۔ نفع نقصان کی مالک ذات بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جو ہمیں نفع ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو ہمارا نقصان ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ہمیں نفع بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو ہمیں ہمارا نقصان بھی نہیں ہو سکتا۔ نفع نقصان کی مالک ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی جی، اگر آپ نے ایسا کیا کہ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو بفرض محال کسی کو شریک ٹھہرایا یا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا مدد کے لیے، تو فرمایا آپ بھی من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اپنے حق میں کمی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو خطاب نبی علیہ السلام کو ہے، لیکن نبی تو آپ کو پتہ ہے، جیسے پہلے آپ کے سامنے یہ بات بار بار گزری ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور نبی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے۔ تو خطاب نبی کو ہوتے ہیں اور مراد اس سے امت ہوتی ہے۔
امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ اے امت محمدیہ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرانا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو اپنی حاجات میں، مشکلات میں، اپنی بگڑیاں بنانے کے لیے کسی اور کو نہ پکارنا۔ اگر اے امت محمدیہ تم نے ایسا کیا تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہوگے۔ کس میں سے ہوگے؟ ظلم کرنے والوں میں سے ہوگے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی اس نقصان کو تم سے ہٹا نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظور اور نقصان کا ہونا تو کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کو خیر پہنچانا چاہے، نفع پہنچانا چاہے، تمہارا فائدہ کرنا چاہیں، تو کوئی اس نفع کو تم سے دور نہیں کر سکتا، کوئی اس نفع کو تم سے دور نہیں کر سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اسی کو پہنچاتے ہیں۔ اَيْ بِكُلِّ مَا أَرَادَ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، یعنی خیر اور شر میں سے اسی کو خیر پہنچے گی جس کو اللہ چاہیں گے، اور اسی کو نقصان پہنچے گا جس کو اللہ چاہیں گے۔ اللہ نہ چاہیں تو کسی کو فائدہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ نہ چاہیں تو کسی کا نقصان بھی نہیں ہو سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی وہو الغفور الرحیم، اور وہی اللہ تعالیٰ غفور ہیں، اپنے بندوں کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور رحیم، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ رحیم کا معنی ہوتا ہے، ایک رحمان ہوتا ہے، ایک رحیم ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ کی صفت رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب ہے سب پر رحم کرتے ہیں، دنیا میں سب پر رحم فرماتے ہیں۔ دیکھو دنیا میں کافر بھی کھاتے پیتے ہیں، مسلمان بھی کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ کے باغی بھی کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ کے فرمانبردار بھی کھاتے پیتے ہیں، نمازی بھی کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ان پر بھی ہیں، اور بے نمازیوں پر بھی اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ تو یہ دنیا میں اللہ رحمان ہے، سب پر اللہ رحم فرماتے ہیں۔ لیکن آخرت میں اللہ کی صفت رحیم ہوگی صرف اپنے ماننے والوں پر، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو مانا تھا، صحیح وحدہ لا شریک مانا تھا، اللہ کے حکم نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری تھی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ صرف ان پر رحم فرمائے گا، صرف ان پر رحم فرمائیں گے، اور فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں تم آج کے دن میرے ماننے والوں سے جدا ہو جاؤ۔ الگ کر دیں گے اللہ تعالیٰ، ماننے والوں کو الگ کر دیں گے اور نہ ماننے والوں کو الگ کر دیں گے، فرمانبرداروں کو الگ کر دیں گے اور نافرمانوں کو الگ کر دیں گے۔ تو یہ ہے کہ الرحیم بأولیائہ فی الآخرہ، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں پر رحم فرمائیں گے۔ اور اللہ کے دوست کون ہے؟ ایمان والے۔ کون ہے اللہ کے دوست؟ ایمان والے، اور جنہوں نے زندگی نیک اعمال والی گزاری ہو۔ یہ ان آیات کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ کسی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ یہ حق کسی کو بھی نہیں دینا۔ اگرچہ ہم قتل کر دیے جائیں، اگرچہ ہم زندہ جلا دیے جائیں، پھر بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور دوسرا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی اپنے رخ کو سیدھا دین اسلام کی طرف رکھنا ہے، اور دین اسلام پر قائم دائم رہنا ہے مرتے دم تک۔ کسی اور دین کی طرف ہماری رغبت نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا اللہ ہرگز اس سے قبول نہیں فرمائیں گے۔ تیسرا سبق ہم سے اس سے یہ ملتا ہے آج کے درس سے کہ نفع نقصان کی مالک ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نفع نقصان کی مالک ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور چوتھا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہیں تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا،
اور اللہ کسی کا نقصان کرنا چاہے تو کوئی اس کو نقصان سے بچا نہیں سکتا۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ترجمہ سماعت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قل کا کیا ترجمہ ہوتا ہے جی؟ بتائیں نا، قل روز آتا ہے جی، ہاں کہہ دیجئے، فرما دیجئے۔ قل ان نقطے والے کاف ہو نا، اس کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے، فرما دیجئے۔ اگر وہ کش والا کاف ہو نا، پتلا کاف جو ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کل کا معنی ہوتا ہے سب کے ساتھ۔ کیا ہوتا ہے؟ جیسے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کے، سب چیزوں کے خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ نقطے والا، دو نقطوں والا کاف ہے۔ قل پیارے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اے لوگو، ہاں اے انسانوں، اے لوگو، اے لوگو، ان کنتم اگر تم ہو فی شک من دینی، میرے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، تو فلا اعبد الذین، تو جان لو کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان کی، تعبدون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ولکن اعبد اللہ الذی، لیکن میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں، یتوفاکم، کیا معنی یتوفاکم کا؟ جو تمہیں موت دیتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، امرت امر سے، امر کا معنی ہوتا ہے حکم دینا۔ وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے، أَنْ أَكُونَ، یہ کہ میں ہو جاؤں، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کس میں سے؟ مومنوں میں سے، ایمان والوں میں سے۔ وَأَنْ أَقِمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تو سیدھا رکھ وجہ کا، اپنے چہرے کو، للدین، دین اسلام کے لیے، حنیفہ، باقی سب دینوں سے بیزار ہو کر، یکسو ہو کر۔ وَلَا تَكُونَنَّ، اور آپ ہرگز نہ ہوں، مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کس میں سے؟ مشرکین میں سے، مشرک نہیں بننا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، وَلَا تَدْعُ، اور آپ نہ پکارنا، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعک، اس کو جو آپ کو نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرک، اور آپ کا نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ فَإِن فَعَلْتَ، ان جہاں بھی آئے اس کا معنی ہوتا ہے اگر، کیا ہوتا ہے؟ اگر، کبھی کبھی یہ نافیہ بھی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، یہ پھر دیکھ کے ترجمہ کیا جاتا ہے، یہاں پر نافیہ یا یہاں پر ان شرطیہ ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پس آپ بے شک ہو جائیں گے، مِنَ الظَّالِمِينَ، ظلم کرنے والوں میں سے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائیں، بِضُرٍ، کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ کاشف نام بھی ہوتا ہے نا لڑکوں کا، کاشف کا مطلب ہے ہٹانے والا، دور کرنے والا۔ تو فَلَا كَاشِفَ، نہیں ہے کوئی اس تکلیف کو ہٹانے والا، إِلَّا هُ، سوائے اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ارادہ کرے، یرید کا ارادے سے ہے، ارادہ کا معنی کسی کے ساتھ کوئی چاہنا، کسی بات، یرید کا، اگر اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ارادہ کرے، بخیر، کس کا؟ خیر کا، خیر کہتے ہیں نفع کا، فائدے کا، خیر کا ارادہ کرے تو فلا راد لفضلی، تو اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یصیب، اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں، بھی، یہ نفع یا نقصان، من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، الرحیم، مہربان ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی بخش دیں اور اللہ ہم پر بھی رحم فرمائے۔